آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ٹی وی کی، کیونکہ آج پی ٹی وی کو 60 سال ہو چکے ہیں۔ 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی نے باقاعدہ طور پہ اپنی نشریات کا آغاز کیا، اور آج جو گیسٹ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، اور اگر جن کو شاید نام سے وہ یاد نہ آئے تو اگر ہم ان کے اس شاہکار کا ذکر کر دیں تو فوراً سب پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، ہم نے اپنے بچپن میں اس کی سنہری یادیں اپنے دلوں میں آج بھی یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حفیظ طاہر صاحب، اینک والا جن کے خالق، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آج بھی جب آپ کو لوگ اینک والا جن کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں ہمیشہ سے؟ دیکھیے، کوئی بھی ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، وہ بہت سارا کام کرتا ہے اور بہت سارا اچھا کام کرتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ ایون ڈائریکٹرز لائک جیمز کیمرون، انہوں نے ایسا اچھا کام کیا، مگر ان کی جو بہترین ان کی پاپولر شناخت ہے وہ ٹائٹینک ہے۔ اس طرح اسٹیون اسپیلبرگ ہیں، انہوں نے پتہ اتنا کام کیا، لیکن وہ شنڈلرز لسٹ اور E.T. اور عموماً لوگ یا انڈیانا جونز وغیرہ سے جانتے ہیں۔ مارٹن اسکورسیز کو لوگ ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس طرح میں اینک والا جن کی وجہ سے میں معروف ہوں، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کام کیا۔ بڑوں کے لیے بھی سیریلز کیے، جن میں میری 3 سیریلز بہت کامیاب رہیں، اماں، روگ اور آگ۔ یہ 50 منٹ سیریل تھے۔ پھر شوز کیے، نیلام گھر کیا، پی ٹی وی ایوارڈز کیے، پاپ میلا شوز، میوزک کیا۔ ایسا کیا وجہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بیکاز میری بھی بچپن کی یادوں میں اینک والا جن شامل ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں اور زیادہ ہو جاتی اور بننا شروع ہو جاتی، لیکن نہ تو اس کے بعد کچھ اور ہوا، نہ تو اس کے بعد کوئی پروجیکٹ ایسا آیا، اور اب تو بالکل ہی بچوں کا کانٹینٹ زیرو ہونے کے برابر ہے، نہ ہی پی ٹی وی پہ نہ ہی کسی اور چینل پہ۔ اچھا، اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید شروع کرنے والے یا لوگ سکیئرڈ ہیں کہ پتہ نہیں اس سے اچھی چیز بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے سارے چینلز کے جو بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ سازوں میں، کہ شاید ہم بچوں کے پروڈکشن سے یا ڈرامے سے کچھ کما نہ سکیں، بٹ دس از اے رانگ نوشن۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی وی نے جب یہ ڈرامہ شروع کیا تھا تو یہ پی ٹی وی ویسے بھی کوئی کمرشل ادارہ شروع میں نہیں تھا، تو بچوں کے پروگراموں سے کمانا تو کبھی پی ٹی وی نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن یہ وہ پہلا پروگرام تھا جو ہائیلی اسپانسرڈ ہوا کہ ہم اس کے اشتہار، اور پرائم ٹائم بھی نہیں تھا، پرائم ٹائم تک چلا گیا، اور کروڑوں روپے اس نے کما کر پی ٹی وی کے خزانے میں بھرے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آئیڈیا اچھا ہو اور ایگزیکیوٹ اچھا ہو تو کیوں نہیں پیسے دے گا۔ بچوں کی پروڈکٹس کی بہت بھرمار ہے، ٹافیاں ہیں، بسکٹس ہیں، کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، گارمنٹس ہیں، وہ سب کے سب بڑے لوگوں، بڑے ڈراموں میں، یعنی بڑے لوگوں کے لیے بنائے گئے ڈراموں میں اسپانسر کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ بچوں کے ڈراموں کو اسپانسر کریں گے۔ میں نے ایک سیریل کی تھی، اس کے بعد اینک والا جن کے بعد تو وہ ٹافیوں بنانے والا ایک بڑا ادارہ مے فیئر، انہوں نے اس کو گود میں لے لیا تھا، یعنی وہ مے فیئر کے نام سے وہ جو ڈرامہ وہ چلتا رہا۔ بات ہے اچھا کنٹینٹ دینے کی۔ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ بھئی آئیں، بنائیں، اینک والا جن سے آگے چلیں۔ یورپ میں ہیری پوٹر کتنی مشہور سیریل ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں، کارٹونز بنتے ہیں، اینیمیٹڈ سٹوریز بنتی ہیں۔ تو اگر بچوں کا پروگرام اتنا ہی نہ ہوتا کہ وہ پیسے لے کے آتا تو پھر یہ لوگ اس پہ کیوں کام کرتے۔ ہیری پوٹر از ہائی بجٹ فلم، پوری سیریز ہائی بجٹڈ ہے اور وہ ناولز پہ بیسڈ ہے، تو ایسی چیزیں بے شمار مل جاتی ہیں، اور لکھنے والے بھی موجود ہیں، مجھے کہیں میں لکھ دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک نوید صاحب ہیں، وہ بچوں کا کام کرتے ہیں، اور لوگ بھی لکھتے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ اچھا سر، اتنے سال ہو گئے پی ٹی وی کو، اور نیشنل ٹیلی ویژن اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پنجابی میں بھی ہم نے سکسیزفل شوز دیکھے، اردو زبان میں دیکھے، ہر زبان میں دیکھے۔ جب یہ شروع ہوا تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ایم ڈی، بہت ہی کم لوگ انہیں جانتے ہوں گے، ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی اظہر صاحب کی، آپ کی کیا کنٹریبیوشن رہی؟ پھر ہم نے بہت شاندار ڈائریکٹرز بھی اور یہاں پر دیکھے جن کے کام لازوال تھے۔ کیا کچھ یادیں ہیں جو ابھی بھی آپ مس کرتے ہیں، یا وہ کنٹریبیوشن جن کا ذکر آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیے
میری یادداشت جو ہے مجھے پیچھے لے کے جاتی ہے تو وہ نومری کے زمانے میں لے جاتی ہے. آئی واز جسٹ 17 ایئرز اولڈ جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا, اور اسٹانشنگلی یہ آغاز ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ہوا, اور اس کے بعد ڈیمائس بھی ڈائریکٹر کے ہاتھوں, ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں ہی ہوا. عروج بھی یعنی سٹارٹ بھی ایوب خان نے کیا, اور پھر اس کے بعد زوال جو ہے وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں شروع ہوا, اور پرویز مشرف کے زمانے میں اس کا زوال عروج پہ پہنچ گیا. تو یہ ایک عجیب دلچسپ کہانی ہے. وین آئی گو بیک آئی ریمبر دیٹ ٹائم کہ جب پہلی بار ہمارے گھر میں 16 انچ کا ایک ٹیلی ویژن آیا تھا, ٹیلی ویژن سیٹ فادر لے کے آئے تھے کویت سے. میرے فادر جنہیں میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں, انہوں نے میری زندگی میں جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے کوئی کر نہیں سکتا. تو وہ ہم جڑ گئے ٹی وی کے ساتھ. تو میں نے اسی وقت 17 ایئرز کی عمر میں فیصلہ کیا تھا کہ اس باکس کے لیے کام کرنا ہے, یا پروگرام بنانے ہیں یا اس کے اندر میں نے نظر آنا ہے. تو وہ پیشن ہمیشہ میرے ساتھ رہا. بالکل صحیح. اور اس پیشن کی وجہ سے ہی میں نے اپنے پورے راستے یوں بدلے کہ میں پی ٹی وی پہنچ کے دم لیا. اور سر بہت سارے فیمس اینکرز پی ٹی وی سے نکلے. طارق عزیز صاحب اس کے اندر شامل ہیں, دلدار پرویز بھٹی صاحب اس کے اندر شامل ہیں. یہ زوال جو پی ٹی وی کے اندر اب ہے, مطلب اب کوئی نوٹیبل ایسا پروگرام نہیں ہے پی ٹی وی کا جو ہم بہت پراؤڈلی کہہ سکیں, جبکہ پرائیویٹ چینلز کی پروڈکشنز جو ہیں وہ بہت سکسیزفل ہو رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ہم اس سوال کے جواب کو پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ عروج کیسے ملا. عروج پی ٹی وی کو اس لیے ملا, ایک تو یہ کہ یہ اونلی چینل تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس چینل کو چلانے والے, اس چینل میں شروع میں آنے والے سارے کے سارے میرٹ پہ آئے تھے. مثلا مظہر کو دیکھ لیں, فضل کمال صاحب کو دیکھ لیں, یا اس زمانے کے جتنے پروڈیوسرز تھے بڑے, قاسم جلالی, حیدر امام رضوی, ساحرہ کاظمی, لاہور میں نصرت ٹھاکر, راشد ڈار, ایوب خاور, میں آپ کا گیسٹ حفیظ طاہر, شوکت زین العابدین, اور سر یاور حیات, فروغ بشیر, خواجہ نجم الحسن, ایسے قابل لوگ موجود تھے. اور دوسرے اسٹیشنز پہ بھی, جیسے میں نے ساحرہ کاظمی کا نام لیا, حیدر امام رضوی, قاسم جلالی, یہ لوگ پیشن کے ساتھ آئے تھے. میں خود گروپ 7 کی جاب چھوڑ کے گروپ 4 کی جاب میں آیا تھا, تو ہم سب لوگ جنونی تھے, اور ہم نے پی ٹی وی کے لیے محبت کے ساتھ کام کیا, اور نہ اپنا دن دیکھا نہ اپنی رات دیکھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ میرٹ پہ آئے تھے اور ہم نے کام کر کے دکھایا. پھر ہمارے ساتھ جو لکھنے والے تھے, ایسے بڑے لوگ, اشفاق احمد خان, بانو قدسیہ, عبدالقادر جنیجور, نور الہدیٰ شاہ, فاطمہ ثریا بجیا, اور کمال احمد رضوی, شانتی, اور شاعروں میں لکھنے والے فیض احمد فیض, مریم نیازی. تو وہ ایک دور تھا ایکسلنس کا. تو سب لوگوں نے ایک ایکسلنس کے ساتھ مل کے کام کیا. پھر چونکہ سرکار بھی چاہتی تھی کہ پی ٹی وی چلے, تو انہوں نے بھی پی ٹی وی کو بہت سپورٹ کیا. پی ٹی وی نے کمانا شروع کیا, اور جو پی ٹی وی کماتا تھا وہ سرکار اس کا عوض بھی دیتی تھی, ایکوپمنٹ لے کے دیتی تھی, پروڈیوسرز کو, ڈائریکٹرز کو, انجینئرز کو باہر بھیجتی تھی اس کے لیے, ٹریننگز کے لیے. تو ہم اچھا پروگرام بناتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ زوال کا سبب پوچھ رہی ہیں, تو عروج کا سبب تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی میرٹ اور ہارڈ ورک. کچھ تو سر مجھے بھی سمجھ آتا ہے جو سیاسی بھرتیاں بہت زیادہ ہوئیں, اور ایسے لگتا ہے ریسورسز سے زیادہ بندے وہاں پر موجود ہیں, اس میں وجہ سے. بتاتا ہوں نا آپ کو, زوال کے اسباب میں کچھ تو پولیٹیکل ہیں اور کچھ میرٹ کے خلاف. پولیٹیکل تو یہ ہیں کہ جب جنرل ضیاء صاحب آئے وہاں سے پی ٹی وی کا زوال شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہونا ہے, یہ نہیں ہونا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں ہونا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں ہونا. ایک سین میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا, کہ ایک ہم نے ڈرامہ بنایا, ہمارے ایک پروڈیوسر نے, سونی مہیوال. اس میں سونی دریا میں ڈوب کے مر جاتی. اچھا, وہ دریا میں ڈوبی, اور جب وہ ابھری تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اعتراض ہوا کہ چاہے یہ ڈوب رہی ہے چاہے یہ مر رہی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. تو وہ ہم نے پنے لگا کے سین دوبارہ کیا. تو جب اس طرح کی اظہار رائے پہ آزادی ہوگی, پابندی ہوگی, تو پھر یہی ہوگا. دیکھیے, شاعر ہو, ڈائریکٹر ہو, پروڈیوسر ہو, آپ اینکر ہیں ماشاءاللہ, اینکر ہو, کوئی بھی آرٹسٹ ہو دنیا میں,
اگر اس کی اظہار رائے پہ پابندی لگائیں گے تو اس کا ذہن بند ہو جائے گا. بند ہو جائے گا. اچھا سر، جس طرح آپ کی کلیکشن ہے، یہ بہت زیادہ ایپیسوڈز ہیں اینک والا جن کی، پھر بہت شاندار انٹرویوز ہوئے، ترنم شو ہوا، پھر نصرت فتح علی خان کی بات کریں، یا پھر اور بہت سارے ایسے کلاسک پروڈکشنز ہیں پی ٹی وی کی جسے آرکائیو کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن یا تو وہ موجود نہیں ہے ڈیجیٹلی، یا پھر آواز یا کوالٹی اس کی اس طرح نہیں ہے. مطلب میں نے تو خود اینک والا جن کی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پہ اس طرح نہیں دیکھی. کیا وجہ ہے کہ ہم ڈیجیٹلی سیو نہیں کر پائے؟ یہ ہماری جنریشنز ایٹ لیسٹ جو بن چکا ہے اس کو تو دیکھ سکیں آسانی سے. دیکھیں، ستم پہ ستم ہے. اچھا، ایک تھوڑی سی بات میں اور کر لوں، پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد یعنی جا کے دور کے بعد صدر مشرف کا دور آیا. انہوں نے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہوئے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کو اس کا نقصان ہوا. جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ویور تھا وہ بھی ادھر چلا گیا. جو پاکستان ٹیلی ویژن کا سلائس آف فوڈ تھا اس میں سے بھی وہ حصہ دار بن گئے، اور اس وجہ سے بھی پی ٹی وی کے زوال کو ذرا تیزی سے ہونے میں دیر نہ لگی. تو پھر پی ٹی وی میں جو بھرتیاں کی گئیں وہ میرٹ کے بغیر کی گئیں، اور جو پولیٹیکل پارٹی آئی، ناٹ نیمنگ اینی پارٹی، ہر پارٹی نے اپنے بندے بغیر میرٹ کے پی ٹی وی میں ڈال دیے، اور اوور اسٹیفنگ ہو گئی. یہ یونینزم کی وجہ سے بھی مسائل ہوئے، تو اس وجہ سے بھی یہ سارے مسائل ہوئے. اور جو پی ٹی وی کو جس چیز پہ یا اس کے کارپردازوں کو یا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کو یا چیئرمینز کو یا بورڈ آف گورنرز کو جو صحیح فیصلے کرنے تھے وہ نہیں کر سکے. ان میں ایک فیصلہ آرکائیوز کا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ فارمیٹس بدلتے گئے. اتنی بڑی ٹیپیں ہوتی تھیں، پھر چھوٹی کیسٹس آ گئیں، پھر اور چھوٹی کیسٹس آ گئیں، پھر ہم کمپیوٹر پہ چلے گئے. ایک تو ہم کمپیوٹر پہ دیر سے گئے. دوسری بات یہ کہ وہ پچھلے سارے جتنے ہمارے پروگرامس تھے ان کو سنبھال کر نہیں رکھا گیا، اور وہ ضائع ہو گئے، کافی سارے ضائع ہو گئے. اگر میں انہیں جا کے کہوں کہ حفیظ صاحب نے فلاں سال میں ایک پروگرام کیا تھا نیلام گھر، تو مجھے چاہیے تو وہ نہیں ملے گا. وہ صرف آرکائیو جو ہے اگر وہ سنبھال کے رکھی جاتی اور اس کو ڈیجیٹائز کیا جاتا وقت پہ، تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ اسی میں سے کما رہے ہوتے. پھر کسی حکومت میں، شاید پتہ نہیں کس حکومت نے، پی ٹی وی فلکس شروع کیا تھا. اس میں سے کچھ پروگرام نکالے گئے اور ان پروگراموں کو ڈیجیٹائز کر کے پی ٹی وی فلکس پہ اپلوڈ بھی کیا گیا. مگر کل میں نے کھول کے دیکھا تو پی ٹی وی فلکس پہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. وہاں پہ اچھے پروگرام تھے، میرے پروگرام تھے. سجاد احمد کا دھواں پڑا ہوا تھا، اور اشفاق صاحب کے لکھے ہوئے، محمد نثار حسین کے ڈائریکٹ کیے ہوئے ایک محبت سو افسانے پڑا ہوا تھا. اب نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں خدا جانے وقتی طور پہ وہ ڈاؤن ہے لنک اس کا. اچھا، میں نے تو اسے جب بھی چلایا وہ ڈاؤن ہی رہتا ہے، وہ اسٹریمنگ پہ ہی رہتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، اب چونکہ ڈفرینٹ کانسیپٹس پی ٹی وی نے ٹرائی کیا، اور ایک مارننگ شو مستدثر حسین تارڑ صاحب کا بھی تھا، بہت مشہور تھا، بچے انتظار کرتے تھے اسکول جانے سے پہلے، اور ایک لیگیسی انہوں نے اس پہ چھوڑی. اور اب کے مارننگ شوز بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اب تو ہر چینل پہ ایک مارننگ شو ہے، آپ بھی ایک مارننگ شو میں موجود ہیں. سو وہ فرق کس طرح دیکھتے ہیں طبقے میں اور اپنے میں؟ اب گلیمر آپ کو زیادہ لگتا ہے؟ اب تو خیر ٹائم بھی زیادہ ہے، وہ تو ٹائم بھی کم ہوتا تھا اس کا. دیکھیے، پھر وہی کہانی. بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے دنیا کے ہر پروڈکشن فارمیٹ میں پروڈکشنز کی، ڈاکومنٹس بنائی تو دنیا بھر سے ایوارڈ لیے. ڈرامے ایسے بنائے کہ وہ پونا انسٹیٹیوٹ میں دکھائے جاتے تھے کہ جناب ڈرامہ اس طرح بنانا چاہیے، لائک وارث، اندھیرا اجالا، میرا اینک والا جن، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. اچھا، پھر اس کے بعد پی ٹی وی نے شوز کیے. نیلام گھر کامیڈی کی تو 50-50، لائٹر وین میں پلیس کیے تو تنہائیاں، انکہی. پھر ہسٹوریکل ڈرامے کیے جن میں شاہین اور اس طرح کے ڈرامے. اور پھر آخری شب لاہور سے ہوا، ایک محبت پہ کیے تو ایک محبت سو افسانے. یہ سارے فارمیٹ پی ٹی وی کر چکا ہے. جو بھی چینل، اب میں آپ کے پرائیویٹ چینل میں بیٹھا ہوں تو ہم تو مارننگ شو بھی کر چکے ہیں. تو سارے کے سارے فارمیٹس نے پی ٹی وی نے پہلے سے ہی ایکسل کر لیا ہوا تھا. اب جو بھی چینلز بن رہے ہیں وہ پی ٹی وی کی انسپریشن سے پروگرامز کر رہے ہیں. اب تو خیر نئے لوگ آ گئے ہیں، لیکن جب چینل لگنے شروع ہوئے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگوں نے لگائے تھے. ہمارے ہی انجینئرنگ مینیجر کو لوگوں نے ہائر کیا، ہمارے ہی پروڈیوسرز کو لوگوں نے ہائر کیا. ابھی بھی ماشاءاللہ ایوب خاور صاحب ابھی تک کام کر رہے ہیں. اقبال انصاری صاحب بھی کراچی میں 1-2 چینلز انہوں نے لگائے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اس طرح جاری رہا. تو فرق
जो आप फ़र्क पूछ रही हैं तो वो ये है कि टेक्निकली बड़ा फ़र्क आ गया, कैमराज बड़े अच्छे आ गए, लाइटिंग इम्प्रूव कर गई है, और जो लोग आते हैं प्रोग्राम में वो बड़े ग्लैमराइज्ड आते हैं। हमारे प्रोग्राम में इतना ग्लैमर नहीं होता था, बट कंटेंट होता था। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा कंटेंट पे जोर दिया, कंटेंट पे लोगों को अपनी तरफ और माइल अब किया है। कंटेंट नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका।